الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عربي يا قرشي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا إمام الأنبياء والمرسلين يا خاتم النبيين۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد امام الانبیاء آمنہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتیں کہ اگر انسان اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا، اور یہ کرم اور یہ فضل کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں میں شمار کیا، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو جانور بھی بنا دیتا، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، احکم الحاکمین ہے، عالم الخبیر ہے، عالم البصیر ہے، اور تمام قدرتیں اللہ تبارک و تعالی کے دست مبارک میں ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہی کیا کم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اپنے پیارے محبوب کی امت میں ہمیں بنایا، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی دولت سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ صرف اس کتاب کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم کتاب اللہ کہہ سکیں۔ اور 1400 سال سے روز قیامت، صبح قیامت تک یہ قرآن جیسے نازل ہوا ہے، صبح قیامت تک یہ ایسا ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم الحمد سے پڑھیں اور والناس تک جائیں تو اس کے اندر زمین و آسمان
پانی کی تہ، آسمانوں، پہاڑوں، آگ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے خشک و تر جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی نعمت عطا فرمائی اپنے محبوب کے صدقے میں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا گیا۔ یس اس کا تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا ڈال کے پھر لگائیں گے، اور اس کا تھوڑا والیوم بھی کھول دیں 1 نمبر کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی دولت عطا فرمائی۔ اب انسان یہ ایک ایسا ناشکرہ ہے کہ اگر اس کو 99 نعمتیں عطا کر دی جائیں، 99 بار اس کو نعمت عطا کر دی جائے، خوشیاں عطا کر دی جائیں، اور اس کے بعد صرف ایک غم یا ایک پریشانی مل جائے تو یہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراضات کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ اے انسان تو ناشکرہ ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ تو ہر مرد و عورت، عاقل و بالغ، مرد، نوجوان، بوڑھے، بچے، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنیں، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی تعلیم روزانہ حاصل کرتا ہوں، یا کتنا پڑھتا ہوں، یا قرآن پڑھنے کے لیے میں نے اپنا ایک وقت خاص مقرر کر رکھا ہے کہ ایک خاص ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں صرف قرآن ہی پڑھتا ہوں یا قرآن ہی پڑھتی ہوں، اس خاص وقت میں کوئی اور کام نہیں کرتا۔ تو ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، مجھ سمیت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغامات روز اول سے لے کے روز آخر تک قرآن کے اندر ہر چیز شامل فرمائی، ہماری بہتری کے لیے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے، ہر پریشانی کا علاج اس میں موجود ہے، ہر ناگہانی کا علاج اس میں موجود ہے، ہر طرح کی بے روزگاری کا علاج اس میں موجود ہے، ہر طرح کی رزق کی فراخی کا علاج اس میں موجود ہے، بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیوں کا علاج اس میں موجود ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے گھر واپس آنے تک تمام علاج اس میں موجود ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ہمیں زندگی کس انداز میں گزارنی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن میں فرمایا۔ قرآن نے کہا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا انعام جو امت مسلمہ پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور کی امت میں ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا انعام ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو آج ہم درگاہوں پہ بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹروں پہ 2-2 گھنٹے لائن میں بیٹھ سکتے ہیں،
شناختی کارڈ بنوانا ہو 4 گھنٹے لائن میں خوار ہو سکتے ہیں، لائسنس بنوانا ہو تو صبح سے شام تک لائن میں لگ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد مختصر سا تھوڑا سا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یقین مانیے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر کوئی اس وظیفے پہ عمل کر لے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی روزی روٹی کا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی رزق کا بھرنے کا وظیفہ بتائیے، پریشانی آ گئی ہے گھر میں اس کا کوئی وظیفہ بتائیے، فلاں بیماری آ گئی ہے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو مجموعی وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، بس اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی کائنات کے اندر کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی وظیفہ دے سکتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کا زنگ جو ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ تو فار ایگزامپل ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں۔ آج جمعہ ہے تو پچھلے جمعہ سے لے کے آج جمعہ تک میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ 6 رکوع بھی پڑھے ہیں، 5 رکوع بھی پڑھے ہیں، 2 سپارے پڑھے ہیں، 6 سپارے پڑھے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی سپارہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو 20 منٹ 25 منٹ، اور جو بالکل آہستہ سلو پڑھے اس کے لیے 30 منٹ۔ تو بتائیے پورے ہفتے میں ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ ہم قرآن کے لیے روزانہ 30 منٹ ہی وقف کر دیں۔ تو درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ بھی زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا کانٹیکٹ ایک نماز اور ایک قرآن، جو سب سے مضبوط رابطہ ہے مسلمان کا اپنے رب سے، وہ ایک نماز اور ایک قرآن ہے۔ بتائیے یہ دونوں چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں وقت مل جائے تو، اور وہ بھی اس انداز میں پڑھتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں، اور قرآن تو ہم سالوں سال کسی سوئم میں یا کسی برسی میں یا کسی فاتحہ میں چلے جائے تو کوئی ہمارے ہاتھ میں لا کر سپارہ دے دے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھ لیجئے قرآن کو تو ہم نے صرف ایونٹ بنا دیا۔ ایونٹ جیسے کسی نے کوئی نیا گھر بنایا، بچے چاہیے جی قرآن خوانی کروانی ہے، کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی، بچے چاہیے جی گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے، کسی نے نئی دکان نیا کاروبار شروع کیا، بچے چاہیے جی کیا جی قرآن خوانی کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قرآن پڑھائیں، اچھی بات ہے، کس نے منع کیا، برکت ہے۔ لیکن بھائی بحیثیت آپ خود بھی ایک مسلمان ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا منع تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کبھی بھی یہ چیز نوٹ کر لیجئے گا، یہ بڑے بڑے سیٹھ جو کسی شو روم کا، کسی دکان کا، کسی گھر کا افتتاح کرتے ہیں تو قرآن خوانی کے لیے بلاتے ہیں تو خود وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ خود وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں بس ان سے ملاقاتوں میں مشغول ہوتے ہیں، بس اپنی کیٹاگری دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بنایا، یہاں میں نے یہ لگایا، وہاں میں نے یہ کیا، یہاں میں نے یہ سجوا دیا۔ بھائی آپ بھی مسلمان ہو، آپ بھی قرآن پڑھ لو، آپ کو منع تو نہیں ہے۔ یا قرآن پڑھنا صرف مدارس کے مدرسے کے بچوں کا کام ہے؟ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایک کانسیپٹ، ایک ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہم مسجد یا مدرسے سے 10 بچے لائیں گے، ان کو قرآن پڑھوائیں گے اور ان کو ایک ایک پلیٹ بریانی کی کھلا دیں گے، بس ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ان پہ۔ ارے بھائی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں آخری سانس تک، مرتے تک انہوں نے کھانا کھانا ہی کھانا ہے۔ آپ نے اگر ان کو ایک پلیٹ بریانی کی کھلا دی تو آپ نے کوئی کمال نہیں کر دیا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔
آپ تو اپنے فائدے کے لیے لے کر آئے، اپنے کام کے لیے لے کر آئے، اور اس نے آدھا گھنٹہ 40 منٹ قرآن پڑھا، تو اس کے عوض میں اگر آپ نے ان کو کوئی 2-4 ہزار روپے دے دیے، ایک ایک پلیٹ بریانی کی کھلا دی، تو کیا کمال کیا آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے؟ سنیے، فرمایا اگر ایک حافظ قرآن طالب علم، ایک حافظ قرآن، بولیے، طالب علم، ابھی اس کا قرآن مکمل نہیں ہوا، جس کو آپ گھر پہ لے کے آئے ہو اس نے قرآن پڑھا، اپنی دکان پر لے کر آئے ہو اس نے قرآن پڑھا، فرمایا اگر ایک حافظ قرآن طالب علم ابھی اس نے قرآن مکمل حفظ نہیں کیا، فرمایا اگر وہ مسلمانوں کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ تبارک و تعالی 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ تو بتائیے فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ تو آپ کا ہوا نا۔ 10 طالب علم آئے، 20 طالب علم آئے، تو بتائیے کتنی برکتیں آئی ہوں گی، کتنی رحمتیں آئی ہوں گی، کتنی کرم نوازیاں ہوئی ہوں گی۔ تو ہمارا یہ کنسپٹ بن چکا ہے، ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید جس نے آ کے گھر میں پڑھ دیا نا، آپ اس کو قیمت دے ہی نہیں سکتے، آپ اس کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی خوشی سے اس کی کوئی خدمت کر دی تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے 10 بچے بلا کے قرآن پڑھوا لیا۔ تو بات جو تمام پوری بات کا جو مجموعہ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ذہن جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، چونکہ نعمت رحمت سے بڑی ہے اس لیے بیٹے کو فوقیت ہے، اس لیے افضلیت ہے، لیکن بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، اور بیٹی کا مقام بیٹا نہیں پا سکتا، بیٹی کا جو مقام ہے وہ بیٹا نہیں پا سکتا۔ بیٹیاں تو حضور کو بھی پیاری ہیں، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا جب گھر میں تشریف لاتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے جگہ چھوڑتے کہ میری فاطمہ یہاں تشریف رکھے۔ تو بیٹیاں جو ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے، جب تک ماں باپ کے گھر پہ رہے تب بھی، ماں باپ کے گھر سے اپنے دوسرے گھروں میں چل جائیں تب بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے فی زمانہ اجتماعی مجموعی ذہن جو ہے کہ بیٹا شادی ہوئی تو ہم نے شادی کروا دی بچوں کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، کیونکہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے نا بھائی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اگر کسی نے ایک ریت کے ذرے برابر بھی یہ گمان کیا کہ مجھے فلاں بابا جی اولاد دیں گے، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو سمجھا کریں، یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ مذاق نہیں ہوتی، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج ہم شوز اچھی دکان سے خریدیں، کپڑا اچھی دکان سے خریدیں، راشن اچھی کوالٹی کا خریدیں، چاول اچھی نسل کا خریدیں، سبزی اچھی دکان سے خریدیں، لیکن جب ایمان کی بات آئے تو بولتے جی میں تو کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، سجدہ ہی کرنا ہے نا، رب کو سجدہ ہی کرنا ہے نا، تو بھائی چپل بھی کہیں سے لے کے پہن لیا کر، پاؤں میں ہی پہننی ہے، کپڑا بھی کہیں سے بھی لے کے پہن لیا کر، جسم ہی ڈھانپنا ہے نا، خط بھی کہیں سے ہی بنوا لیا کر، خط ہی بنوانی ہے نا، لیکن اس کے لیے تیری ایک چوائس ہے، سلیکٹنگ ہے، ایک تیرا معیار ہے، لیکن جب ایمان کی بات آئے تو میں کہیں بھی پڑھ لیتا ہوں، کیوں نہیں خان صاحب؟ یہ جواب ہے نا، میں کہیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں نہیں مانتا کسی کو، میں کہیں بھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی تو کہیں بھی پڑھ لے، ہمیں تیرا ٹھیکہ تھوڑی ہے، لیکن ایمان کا ایک معیار ہے، ایمان وہ چیز ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا ہر چیز یہی چھوڑ جائے گا، صرف ایمان ساتھ لے کر جائے گا، بات ختم۔ تو جیسا لے کے جائے گا وہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سب کو عطا فرمائے، بولیے آمین۔ جن کی نہیں ہے ان کو بھی اللہ عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ لیکن اولاد دنیا میں بعد میں آتی ہے، ہمارا ذہن پہلے بنا ہوتا ہے، میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا،
میں اس کی بہت اچھی تربیت کر کے اس کو پروفیسر بناؤں گا، میں اس کو فلاں، بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مذاق سے ہٹ کر آپ لوگ اس چیز کو مذاق مت سمجھیے گا، حقیقت ہے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ بچہ بھی دنیا میں نہیں آتا، اس کا نام سکول میں رجسٹرڈ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا نام سکول میں لکھوا دیا جاتا ہے کہ میرے بچے کا ایڈمیشن 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد یہاں ہوگا، حالانکہ ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے ہمیں اپنی بھی۔ سامان 100 برس کا ہے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام سکولوں میں لکھوا دیا جاتا ہے کہ یہ 4 سال کا ہوگا تو میں اس کو فلاں اسکول میں داخل کرواؤں گا تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم پڑھے، انگلش میڈیم پڑھے، میرا بچہ فر 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 انگلش بولے، لوگ پریشان ہو جائیں، واہ کمال کر دیا، حیرت انگیز بچہ ہے۔ آج بھی اب یہ بچے موجود ہیں جو اسکول جاتے ہیں یا کوچنگ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ابھی پریکٹیکل کر لیجئے، اگر میری بات غلط ہو تو میں حاضر ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ان سے پوچھئے واٹ از یور نیم، بتائے گا ہر بچہ آپ کو، کیوں بھئی ایسا ہی ہے، ہر بچہ بتائے گا۔ ابھی ان میں سے کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھے بیٹا نماز جنازہ سنائیے، بیٹا 6 کلمے سنائیے، بیٹا ایمان کی صفتیں سنائیے، مکمل نماز اتحیات کے ساتھ سنائیے، مسجد میں آنے جانے کی دعائیں سنا دیجئے، تو یہ چیزیں ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دی۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن بھی طریقے سے نہیں پڑھایا، بس گھر میں قاری صاحب لگا دیے، ٹھیک ہے، اب وہ قاری صاحب کا عقیدہ کیا ہے، ان کا کیسا بہیو ہے، کیسا پڑھاتے ہیں، کیسا نہیں پڑھاتے، بس وہ اندھوں میں کانا راجا، اندھوں کی برات میں کانا راجا، بس وہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور ہم پاس کر رہے ہیں، ہمیں تو خود پڑھنا نہیں آ رہا، تو ہم کیسے پاس کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب نے صحیح پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تجوید کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کا صاف ہونا، ظاہر ہونا، ہر حرف کو اس کی ادائیگی کے مطابق مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ جج نہیں کر سکیں گے، سنیے، قل هو اللہ احد، کیوں نہیں خان صاحب، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، بولیے، آپ بولے تو صحیح، ایک تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں، جمعے والے دن نہیں آتے ہیں صرف، اور جمعے کو بھی نہیں بولتے، ناشتہ واشتہ کر کے آیا کریں، کھا پی کے ٹائٹ ہو کے آیا کریں، بولیے اللہ، بلند آواز سے اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب میں نے کہا قل هو اللہ احد، کو فرق محسوس ہوا، کو فرق محسوس ہو رہا آپ کو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، استغفر اللہ معذرت۔ پہلے تو میں نے پڑھا وہ 2 نقطے والا کاف ہے، حروف مستعلیہ ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی آ جائے اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جائے گا۔ ہم نے تو تجوید پڑھی ہے اور 16 سال پڑھایا ہے، خالی پڑھی نہیں ہے شاہ جی، 16 سال پڑھایا بھی ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے۔ اب آپ کی جانے بلا حروف مستعلیہ کیا، کیوں نہیں لیاقت صاحب، ہمیں کیا پتا حروف مستعلیہ کون سی بلا کا نام ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے، پورے قرآن میں ہمیشہ ہر حالت میں کہیں بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو، شد ہو، مد ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ یہ ہے قاف، قل هو اللہ احد۔ دوبارہ جو میں نے پڑھا وہ میں نے ڈنڈے والا کاف پڑھا، کون سا کاف پڑھا، لیکن پڑھنے میں محسوس نہیں ہوا، قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ اب بتائیے جس بندے نے تجوید پڑھی نہیں، نہ خود پڑھی نہ اپنے بچوں کو پڑھائی، نہ خود سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی جستجو پیدا کی، اب وہ نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، پڑھتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں، جماعت گزر جاتی ہے تو اکیلے پڑھتے ہیں نا، اب آیا مسجد میں نماز ہو چکی ہے، اب دل کر رہا نماز تو پڑھنی ہے، آیا آ کے اللہ اکبر کیا، اب جب اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین صحیح نہیں پڑھا، قل هو اللہ احد ہی صحیح نہیں پڑھا، جو آیات اس نے پڑھنی تھی وہ صحیح نہیں پڑھی، تو بتائیے نماز کہاں گئی؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، لوگ اس کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے، اس کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا، بس لوگ جواب یہ ہوتا ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھاؤ تو اگر ارے جی اللہ قبول کر لے گا، ارے اللہ قبول کر لے گا،
عجیب آدمی ہے بھائی. اللہ اور اللہ کے رسول نے تو احکامات نازل کیے ہیں. احکامات کس نے بتائے؟ نماز کے فرائض کس نے بتائے؟ نماز کی شرائط کس نے بتائی؟ نماز کے واجبات کس نے بتائے؟ نماز کی سنتیں کس نے بتائی؟ کسی مولوی نے تو نازل نہیں کیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں بھائی. اب یہ بندہ مجھے بولے جی میں آپ کی امام صاحب بڑی عزت کرتا ہوں. میں بولوں یار پانی تو پلا دے. پانی نہیں پلا رہا، عزت بہت کرتا ہوں. بھائی پانی پلا دے. نہیں جی میں عزت بہت کرتا ہوں، پانی نہیں پلا سکتا. بتائیے ایسی عزت اور ایسے ادب کو کیا کرے گا؟ بولے جی اللہ، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ تو مان نہیں رہا. فرمایا الحکم الفوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. پہلے حکم مانو پھر ادب کرو. اب لوگ ہمیں آ کے سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے یہ بھی حلوے مانڈے والے مولوی ہیں، یہ بھی ایک بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والے مولوی ہیں. ایسا نہیں ہے. پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اب جو نماز پڑھنے آئے ہیں جنہوں نے سن لیا ان کو پتہ چل گیا، اور جن کو نہیں پتا وہ جیسے گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے. تو یہ کسی مولانا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اپنی نماز تو درست کرنی ہے نا آپ کو، یا نہیں کرنی؟ اب ایک بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ سرے سے کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جی؟ کسی کو آپ نے بولا یار آجا نماز پڑھ لے، اب میں نہیں پڑھتا نماز، وہ کیا ہو جائے گا؟ سرے سے کافر ہو جائے گا. اب ایک بندہ یہ کہتا ہے یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے نماز، بولیے بولو تو صحیح، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میری غلطی ہے، میری خطا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ شروع کر دوں، اس کے لیے معافی ہے. گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے دین اسلام کے اندر. یہی بات کہتے کہتے خادم حسین رضوی صاحب مزار میں پہنچ گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہی بات سمجھاتے سمجھاتے کہ اپنی اصلاح تو کرو. اگر ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے، کیوں جی حضرت جی ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے تو بتائے پورے ایک گھر کی اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ہم نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اب میں یہاں پوچھوں گا نہیں، نہ کسی کا ہاتھ کھڑا کرواؤں گا. اتنا معلوم ہے کسی کو وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بتائیے وضو کی شرائط کیا ہے؟ تو یہ چیزیں کب ہم سیکھیں گے؟ آج کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کب سیکھیں گے؟ ہر بندہ اپنی فیلڈ سے مخلص ہوتا ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ جس جگہ آپ بھی جاب کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ مخلص ہے نا، تو انہوں نے آپ کو رکھا ہوا ہے. اب جس ادارے میں مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے وہ اس کے ساتھ مخلص ہوگا تو مالک اس کو رکھے گا. مخلص نہیں ہوگا وہ 1 مہینہ دیکھے گا، 2 مہینے دیکھے گا، 3 مہینے دیکھے گا یہ چور ہے، یہ کام چوری کرتا ہے، یا یہ صحیح کام نہیں کرتا، یا یہ بے ایمانی کرتا ہے، وہ نکال کے باہر مارے گا. ایسا ہی ہے مہتاب، ایسا ہی ہے جی حضرت جی. اب ہماری عمر گزر گئی 40 سال چوری کرتے کرتے. یہ نماز کی چوری نہیں ہے، نہیں ہے، نماز کی چوری نہیں ہے یہ. ہم نماز پڑھنا فرض ہے لیکن ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں. چلو بھائی بچپن میں والدین نے نہیں سکھایا کوئی بات نہیں، جب آپ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اب تو آپ کے اوپر فرض ہے سیکھنا. بچپن میں ماں باپ بھی تو روٹی توڑ کے ہمارے منہ میں ڈالتے تھے نا، اب تو نہیں ڈالتے، اب تو نہیں ڈالتے، اب تو ہم خود کھاتے ہیں نا. جب سارے کام ہم خود کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کس نے کرنا تھا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھیں، ابھی بھی اپنا ٹریک چینج کریں، ابھی بھی اپنی لائن چینج کریں، یہ چیزیں سیکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.